مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا. اس میں زمینی معجزات میں کرامات اولیاء کا سلسلہ جاری ہے. آج مرنے کے بعد زندہ ہونے والوں کا بیان، یعنی مرنے کے بعد نوجوان کا زندہ ہونا، علامہ علا بن حضرمی کا قصہ، زید بن خارجہ کا قصہ، اور یہ واقعات قبیلے بنو سلمہ کے ایک آدمی کا قصہ، ایک انصاری کا قصہ، ربیع بن خراش کا واقعہ، یہ واقعات پڑھے جائیں گے. مرنے کے بعد نوجوان کا زندہ ہونا. ابن ابی الدنیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک انصاری نوجوان کی عیادت کی، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. ہم نے اس کی آنکھیں بند کر دی اور اس پر کپڑا ڈال دیا. ہم میں سے بعض لوگوں نے اس کی ماں سے کہا کہ اس کی موت پر صبر کرو. اس نے کہا، کیا میرا بیٹا مر گیا؟ ہم نے کہا ہاں. یہ سن کر عورت نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ دعا کی، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں تجھ پر ایمان لائی، میں نے تیرے رسول کی طرف ہجرت کی. جب جب مجھ پر کوئی مصیبت نازل ہوئی تو میں نے تجھے ہی پکارا اور تو نے ہی اس مصیبت کو دور کیا. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اے اللہ، میرے اوپر آج اس مصیبت کو مت ڈال. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس دعا کے بعد نوجوان نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پھر ہم سب لوگوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا. دوسرا واقعہ، علا بن حضرمی کا واقعہ. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اس امت کو 3 چیزیں ملی ہیں. اگر وہ بنی اسرائیل میں ہوتی تو ان سے امت نبرد آزما نہ ہوتی. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے ابو حمزہ، وہ چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفہ میں تھے. اتنے میں ایک عورت ہجرت کر کے آئی اور اس کے ساتھ اس کا ایک بالغ بیٹا بھی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی مہمان نوازی کے لیے عورتوں کے درمیان بھیج دیا اور اس کے بیٹے کی مہمان نوازی کے لیے ہمارے پاس بھیجا. چند لمحے کے بعد مدینے کی وبا اس نوجوان کو لگ گئی. پھر وہ چند دنوں بیمار رہا اور مر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں بند کر دی اور اس کی تجہیز و تکفین کا حکم دیا. جب ہم نے اسے غسل دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اس کی ماں کے پاس جا کر خبر دے دو. میں نے اس کی ماں کو خبر دیا تو وہ آ کر اپنے بیٹے کے پیر کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا پیر پکڑ کر کہنے لگی، ایک دعا ہے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، میں نے بخوشی اسلام قبول کیا ہے اور بتوں سے نفرت کر کے انہیں چھوڑ دیا ہے اور پوری رغبت کے ساتھ تیری راہ میں ہجرت کی ہے. اے اللہ، تو مجھے ایسی حالت میں مبتلا نہ کر کہ بتوں کے بندوں کو میری حالت پر خوش ہونے کا موقع ملے، اور مجھے اس مصیبت میں نہ ڈال جس کو میں برداشت کرنے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس عورت کی بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے لڑکے نے اپنے دونوں پیر ہلایا اور اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیا. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ماں کی وفات تک زندہ رہا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ایک لشکر تیار کیا اور اس کا سپہ سالار علا بن حضرمی کو مقرر کیا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس غزوے میں موجود تھا. ہم میدان جنگ میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ دشمنان ہم سے سبقت کر چکے ہیں، آگے بڑھ چکے ہیں، اور انہوں نے پانی کے آثار کو مٹا دیا ہے، جبکہ گرمی بہت سخت تھی. ہمیں اور ہمارے چوپائے یعنی جانوروں کو شدت سے پیاس لگی تھی، اور وہ جمعہ کا دن تھا. جب سورج غروب ہونے کے لیے ڈھل گیا تو علا بن حضرمی نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا، حالانکہ ہم آسمان میں کوئی چیز، بادل اور ہوا وغیرہ نہیں دیکھ رہے تھے. اللہ کی قسم، اپنے ہاتھ کو انہوں نے ابھی نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار آندھی بھیجی اور آسمان میں گھٹا چھا گئی اور اتنی زوردار بارش ہوئی کہ تالاب اور گھاٹیاں پانی سے بھر گئیں. چنانچہ ہم نے خود پانی پیا، اپنی سواریوں کو پانی پلایا اور پانی جمع بھی کر لیا. پھر ہم نے دشمنوں کا پیچھا کیا، لیکن وہ خلیج عبور کر کے دریا میں ایک جزیرے کی طرف کوچ کر چکے تھے. علا بن حضرمی نے خلیج کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا کی، یا علی یا عظیم یا حلیم یا کریم.
پھر کہا اللہ کا نام لے کر عبور کرو، یعنی پار کرو۔ چنانچہ ہم نے پانی کو عبور کر لیا اور ہمارے جانوروں کے کھروں تک کو بھی پانی نہیں بھگایا۔ ہم تھوڑی ہی دور آگے بڑھے تھے کہ دشمنوں سے مڈ بھیڑ ہو گئی، یعنی آمنا سامنا مقابلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ ہم نے انہیں قتل کیا اور گرفتار کر کے قیدی بنایا۔ جب ہم خلیج پر آئے تو علا بن حضرمی نے پہلے ہی کی طرح دعا کی، چنانچہ ہم نے پانی کو عبور کر لیا اور ہمارے جانوروں کا کھر تک بھی نہیں بھیگا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کچھ لمحے بعد علا بن حضرمی کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے قبر کھودی اور انہیں غسل کرا کے دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا کہ یہ کون آدمی ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ خیر البشر علا بن حضرمی ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ سرزمین ایسی ہے کہ مردوں کو نکال پھینکتی ہیں، اگر تم انہیں یہاں سے 1 یا 2 میل دور کسی زمین میں لے جا کر دفن کر دو گے تو وہ مردے کو قبول کر لے گی۔ ہم نے کہا کہ ہمارے اس ساتھی کی کیا غلطی ہے کہ ہم انہیں درندوں کے حوالے کر دیں؟ چنانچہ ہم ان کی قبر کھودنے پر متفق ہو گئے۔ جب ہم نے ان کی قبر کھودی تو اس میں میت موجود نہ تھی اور قبر میں تا حد نگاہ روشنی جگمگا رہی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے قبر پر مٹی ڈال دی اور رخصت ہو گئے۔ تیسرا واقعہ زید بن خارجہ کا قصہ اور مرنے کے بعد ان کی گفتگو۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ عنہ جن کا تعلق بنو حارث بن خزرج سے تھا، ان کا انتقال عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا۔ جب انہیں کپڑے سے ڈھانک دیا گیا تو لوگوں نے ان کے سینے سے ایک آواز سنی، پھر انہوں نے بات کی اور کہا پچھلی کتابوں میں احمد کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ذمہ داری مکمل کر دکھائی۔ وہ اپنے ذاتی معاملے میں کمزور اور نرم دل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں شیر دل ہیں، یہ بھی پچھلی کتابوں میں مذکور ہیں۔ عمر بن خطاب نے بھی اپنی ذمہ داری مکمل کر دکھائی، وہ طاقتور اور امانت دار ہیں، اور یہ بھی پچھلی کتابوں میں مذکور ہیں۔ عثمان بن عفان بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ 4 نشانیاں گزر گئیں اور 2 باقی ہیں۔ فتنے جنم لیں گے، طاقتور کمزور پر زیادتی کرے گا، قیامت برپا ہوگی اور عنقریب تمہاری فوج کی طرف خیر آئے گا۔ بئر اریس اور بئر اریس کیا ہے؟ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بنی حتمہ کے ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب اسے کپڑے سے ڈھانک دیا گیا تو اس کے سینے سے ایک آواز آئی، پھر اس مردے نے بات کی اور کہا کہ بے شک بنی حارث بن خزرج کے بھائی نے سچ کہا۔ اور ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب من عاش بعد الموت میں اسماعیل بن ابی خالد سے روایت کی ہے کہ یزید بن نعمان بن بشیر اپنے والد نعمان بن بشیر کا خط لے کر قاسم بن عبد الرحمن کی مجلس میں آئے۔ یہ خط ان کی ماں کے نام تھا کہ خط کا مضمون لکھا ہوا ہے، وہ پڑھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب نعمان بن بشیر الی ام عبداللہ بنت ابی ہاشم، سلام علیک۔ تمام تعریف اس اللہ کو زیبا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ تم نے تمہارے پاس خط لکھا ہے، میں زید بن خارجہ کی وفات کے متعلق تمہیں بذریعہ خط آگاہ کروں۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ ان کے حلق میں تکلیف محسوس ہوئی اور وہ ان دنوں صحت مند و تندرست تھے۔ یکایک وہ ظہر اور عصر کے درمیانی وقفے میں انتقال فرما گئے۔ ہم نے انہیں پشت کے بل لٹا کر ان پر چادریں ڈال دی۔ اس کے بعد میرے پاس ایک آدمی اس وقت آیا جب میں مغرب کے بعد تسبیح پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ زید بن خارجہ نے وفات کے بعد کلام کیا ہے۔ اس نے کہا کہ زید بن خارجہ نے وفات کے بعد کلام کیا ہے، یعنی اس نے اطلاع دی، سوال نہیں پوچھا، اطلاع دی۔ میں جلدی سے چل کر زید کے پاس پہنچا اور مجھ سے پہلے وہاں انصار کے بہت سے لوگ پہنچ چکے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات ان کی زبان پر جاری تھی کہ اوسط مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ تینوں میں مضبوط ہیں جو اللہ کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ ان میں کوئی طاقتور کسی کمزور کو نہ ستائے۔ وہ اللہ کے بندے اور مسلمانوں کے امیر تھے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی اور بہت ہی اچھی طرح نبھائی، اور یہ بات کتاب اول میں مذکور ہے۔ پھر کہا کہ عثمان امیر المؤمنین ہیں، وہ لوگوں کی جانب سے پہنچنے والی بہت سی تکالیف کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دو گزر گئے اور 4 باقی ہیں۔
پھر لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا اور ان میں سے بعض کو ستائیں گے، سارا نظام درہم بھرم ہو جائے گا اور حرمات پامال ہوں گے، لیکن مومنین ارتکاب گناہ سے یعنی گناہ کرنے سے باز رہیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کی تقدیر کافی ہے۔ اے لوگو، تم اپنے امیر کے پاس جاؤ، ان کے فرمان کو سنو اور ان کی اطاعت بجا لاؤ۔ جو بھی ان کی مخالفت کرے گا وہ ہرگز خون کی حفاظت نہیں کر سکے گا اور اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ جنت ہے اور یہ جہنم۔ اور انبیاء و صدیقین تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ اے عبداللہ بن رواحہ، کیا تو نے خارجہ اور سعد کا حال معلوم کیا جو جنگ احد میں قتل کیے گئے؟ کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعیٰ، یعنی ہرگز نہیں، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے۔ پھر ان کی آواز بند ہو گئی، جو میت سے آواز آ رہی تھی وہ آواز بند ہو گئی۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میرے آنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ چپ رہو چپ رہو۔ ابھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ کپڑے کے نیچے سے آواز سنائی دی۔ ہم نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کہنے لگے، یہ احمد اللہ کے رسول ہیں، سلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر کہا، ابو بکر صدیق امین اور اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ وہ اپنے ذاتی معاملے میں کمزور اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں بہت قوی تھے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری سچ کر دکھائی اور یہ بات کتاب اول میں لکھی ہوئی ہے۔ اور بئر عریس یعنی عریس کا کنواں، جس کا تذکرہ ہم نے ابن المسیب کی روایت میں کیا ہے، اس کے متعلق امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی جو آپ کے ہاتھ میں تھی، پھر آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی اور ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی، پھر وہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 6 سال گزرنے کے بعد وہ انگوٹھی عریس کے کنویں میں گر گئی۔ اس کے بعد ان کے کار پردازوں کا رخ بدل گیا، فتنے کے اسباب ظاہر ہونے لگے، جیسا کہ زید بن خارجہ کی زبان سے ان کی موت کے بعد سنا گیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے قول سے مراد یہی ہے کہ 2 گزر گئے اور 4 باقی ہیں، یا 4 گزر گئے 2 باقی ہیں، روایت کے اختلاف کے ساتھ ہے، واللہ اعلم۔ اور امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ میں کہا ہے کہ زید بن خارجہ خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وفات پائی اور مرنے کے بعد کلام کیا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بات کرنے کے سلسلے میں ایک جماعت سے صحیح سند کے ساتھ احادیث مروی ہیں، واللہ اعلم۔ چوتھا واقعہ، قبیلہ بنو سلمہ کے ایک آدمی کا قصہ۔ ابن ابی الدنیا عبداللہ بن عبید انصاری رضی اللہ عنہ انصاری سے بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے مرنے کے بعد بات کی اور کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ابو بکر صدیق ہیں اور عثمان نرم دل ہیں اور مہربان ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے کیا کہا۔ پانچواں واقعہ، ایک انصاری کا قصہ۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عبید انصاری سے بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنگ صفین یا جنگ جمل کے مقتولین کو تلاش کر رہے تھے۔ اتنے میں مقتولین میں سے ایک انصاری آدمی نے بات کی اور کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر شہید ہیں اور عثمان رحیم ہیں۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ چھٹواں واقعہ، ربیع بن خراش کا واقعہ۔ ہشام بن عمار کتاب البعث میں ربیع بن خراش العبسی سے بیان کرتے ہیں کہ میرا بھائی ربیع بن خراش بیمار ہوا تو میں نے اس کی تیمارداری کی، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ جب ہم لوگ اس کی تجہیز و تکفین کے ارادے سے اس کے جنازے کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور کہا، السلام علیکم۔ ہم نے جواب دیا، وعلیک السلام، تم تو مر چکے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں، لیکن میں نے تمہارے بعد اپنے رب سے ملاقات کی اور وہ بھی مجھ سے خوشی اور انعامات کے ساتھ ملا اور وہ مجھ پر غضبناک نہیں تھا۔ پھر اس نے مجھ کو باریک سبز ریشم کا کپڑا پہنایا۔ میں نے تمہیں یہ خوشخبری سنانے کے لیے اجازت طلب کی تو اس نے مجھے اجازت دے دی، اور حقیقت وہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ تم فتنے فساد کو بند کرو اور باہم قربت اختیار کرو، لوگوں کو خوش رکھو اور متنفر نہ کرو،
ان کلمات کو ادا کرنے کے بعد وہ اس طرح خاموش ہو گیا جیسا کہ پانی میں کنکری کے گرنے کے بعد سطح آب ساکت ہو گیا ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے اندر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔